سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بہت پیاری بہن ہما ندیم جو ہے ان کی والدہ محترمہ امت اللہ خالہ جان کے انتقال پر اس وقت یہاں پہ موجود ہوں، سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور جمع ہونے کا مقصد تعزیت اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ امت اللہ خالہ جان جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو جیسے 12 اولاد دی، بیٹے اور بیٹیاں، اور چچا جان کا جیسے ہما کے والد محترم کا انتقال جیسے 25 سال پہلے جو ہے وہ ہو چکا تھا، تو خالہ جان نے ماشاءاللہ بچوں کی شادیاں، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے جو سارے جملہ ان کے مسائل تھے اور ان کے جو سارے کام تھے بہت خوش اسلوبی سے ادا کیے۔ ان 12 بہن بھائیوں میں سے ایک بہن جو کہ ہما ندیم یہاں مسیساگا کینیڈا میں موجود ہے اور ہماری دوست ہیں، ہماری غمخوار ہیں، ہماری بہن ہیں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے ان کے والدین نے جو ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہوگی۔ اور خالہ جان کے بارے میں جتنا اندازہ ہوا کہ ان کا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت اچھا تعلق تھا ماشاءاللہ، اور بہت مخلص تھیں، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اور میری ہما سے اس دوران 2-3 دن میں جیسے وہ کراچی اپنی والدہ کی بیماری کا سن کر گئی تھیں اور اب وہ ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ، تو میری ہما سے اس دوران رابطہ رہا، بات چیت رہی، اور ہما سے مجھے اندازہ ہوا کہ خالہ جان جو ہیں وہ کیسی شخصیت تھیں، وہ کتنا خوبصورت رشتہ تھا۔ ویسے ماں کے لفظ میں جو ہے وہ ساری محبتیں اور چاہتے جو ہیں وہ پنہاں ہیں۔ ماں خوشیوں کا نام ہے، ماں گھر کی رونق ہے، ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اور خالہ جان جو کہ اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے۔ اور خالہ جان جو ہیں یعنی والدہ جب گھر ہوتی ہیں تو لگتا ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ خوشبو اس میں مہکی ہوئی ہے، پورے گھر کے اندر ایک رونق ہے، ایسے مقناطیس کی طرح، شیرینی کی طرح وہ ہر ایک کو ماں جو ہے وہ سمیٹ کر رکھتی ہے، وہ رشتوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ وہ ماں قربانی کو کہتے ہیں، ماں ایثار کو کہتے ہیں، ماں محنت کو کہتے ہیں، ماں محبت کو کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ رشتہ چلا جاتا ہے اور جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے خوبصورت رشتے سے جو ہے ہم محروم ہو گئے، اور جب وہ دنیا میں زندہ تھی تو ہم نے ان کی اس طرح قدر نہ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان کی نظروں کے اندر جو اشاروں کے اندر جو مشورے اور باتیں اور ان کا جو طور طریقہ اور ان کی جو ادائیں اور ان کا جو پیار، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں پھر جو ہے وہ یاد آتی ہیں۔ تو خالہ جان کے بارے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہوں کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کہ جیسے ہما بتا رہی تھی کہ سبھی رشتہ دار اور بیٹیاں اور بیٹے تو سبھی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بہوؤں کا اچھے لفظوں میں یاد کرنا اور دوسرے لوگوں کا اچھے لفظوں میں یاد کرنا، یہ ہے اصل چیز، کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اور خالہ جان تو دنیا سے چلی گئیں، اور جن کے والدین یعنی امت اللہ خالہ جان کے علاوہ بھی جن کے ماں یا باپ دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یا جن کے دنیا میں زندہ ہیں، تو ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماں باپ کے حقوق ادا کریں، اور جو زندہ ہیں ان کو تو سمجھ آتی ہے کہ ہم کیسے ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور حقوق کی ادائیگی میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ماننا اور ان کی رسپیکٹ کرنا،
ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی دل جوئی کا اور رضا جوئی کا جو ہے وہ خیال رکھنا. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اور میرے پاس اتنا اس وقت تو نہیں ہے کہ میں اس وقت والدین کے حقوق پر جو ہے وہ بات کروں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ والدین کی خدمت بھی کیا چیز ہے. کہ وہ جو 3 لوگ جو غار میں گئے تھے، جو سفر میں گئے تھے، اور پھر راستے میں آندھی بارش طوفان تھا، تو انہوں نے ایک جو ہے وہ چٹان کے پاس جو ہے وہ پناہ لی تھی، ایک پہاڑ کے اندر. اور پھر اس کے منہ پر جب پتھر آ گیا تھا تو وہ پتھر کیسے ان کے سر سے ہٹا تھا. تو ہر ایک نے جب اپنی نیکی کو یاد کیا تھا تو اس میں سے وہ خوش قسمت آدمی بھی تھا جو اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا. دور سے جنگل سے جب چارہ لاتا اور بچے بھوکے پیاسے بھی ہوتے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا. دودھ کا دھونا اور دودھ کا پلانا. فجئت بالحلاب فقمت عند رؤسهما اور اکرہ ان اوقظہما من نومہما. بخاری کی حدیث میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ناپسند تھا کہ میں اپنے والدین کو جگاؤں، اور جب میں دور سے جب آتا تھا دودھ لے کے تو میرے بوڑھے والدین میرا انتظار کرتے ہوئے سو جاتے تھے، اور میں پھر دودھ دھو کر ان کے سرانے کھڑا ہو جاتا اور ان کو جگاتا. اس لیے نہیں تھا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو. وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا. اور میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلاؤں. آج میں اور آپ اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں کہ میرے بچے، میری ذات، لیکن والدین جو ہیں وہ میری اور آپ کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ، کہ میرے بچے جو تھے بھوک کے مارے رو رہے تھے. عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَا يَزَلْ ذَلِكَ. تو میرے بچے بھوک کے مارے میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا، اور میں اس انتظار میں دودھ لیے ہوئے کھڑا رہا کہ میرے والدین اٹھیں اور پھر وہ دودھ جو ہے وہ پی لیں. اور وہ آدمی کہتے ہیں اللہ اگر تو جانتا ہے کہ ایسی محنت اور مشقت تیری رضا کے لیے کی تھی تو یہ پتھر میرے سر سے ہٹا دے. اور کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو تھا وہ سرک گیا یہاں تک کہ وہ لوگ آسمان کو دیکھنے لگے. اور کہتے ہیں کہ یعنی اس سے پہلے وہ سب جو تھا وہ کور تھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ کووڈ-19 ہے، ہمارے گھروں میں جاب کے مسائل ہیں، بچوں کی تربیت کے مسائل ہیں، بچوں کی پڑھائی کے مسائل ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، یا سوسائٹی مشکلات پریشانی میں ہے، یا ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں، یا ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں، یا کوئی بھی ہم سے بھولے میں یا جان بوجھ کر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو جب ہمارے والدین زندہ ہیں، ہمارے والدین موجود ہیں، تو میری اور آپ کی ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کے قدموں میں پڑیں، ہم ان سے ان کی دعائیں لیں، ان کی محبتیں لیں، اور پھر ان کے ساتھ جب ہم صلہ رحمی کریں تو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ہم دعا کریں، کیونکہ مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں. اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ مقام ملا کہ جب وہ کوئی دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ہو سکے تو اویس قرنی سے دعائے مغفرت ضرور کروا لینا، کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور قیامت کے دن جب جنت میں لوگ جائیں گے سب کو جانے دیا جائے گا، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ لوگوں کی سفارش کریں. اور وہ لوگوں کی سفارش کریں گے، اور قبیلہ مدر کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی ان کی سفارش کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے گھروں میں مائیں ہیں، جن کے گھروں میں باپ ہیں، اور ان ماں باپ کی جو خدمت کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے قدموں میں بیٹھا جائے، ان کو مالش کریں، ان کے سر میں تیل لگائیں، اور ان کے سر کو سہلائیں، ان کو چائے بنا کے دیں، ان کے کپڑے استری کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں، ان کی خواہشات کا احترام کریں. کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ ہماری بہت پیاری خالہ جان
اور اتنا خوبصورت ان کا نام. جب ہما نے مجھے امت اللہ کہا کہ میری والدہ کا نام امت اللہ ہے، تو میں سوچنے لگی کہ ان کے والدین کیسے خوش نصیب تھے، ان کے والدین کتنے نیک تھے کہ امت اللہ اللہ کی بندی، اللہ کی نوکرانی، اللہ کی غلام، کہ اتنا شعور تھا کہ انہوں نے اتنا خوبصورت نام جو ہے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا. تو شروع میں جو ہم تحفہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں وہ نام رکھیں جو کسی نے سنا نہ ہو، کہ بالکل نیا سا عجیب سا بے شک ہو، اس کا کوئی مطلب بھی نہ ہو. تو نام کے شخصیت پر بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو امت اللہ خالہ جان، آج ہم آپ کی یاد میں جمع ہیں. آپ جا چکی ہیں، لیکن آپ کی جو باتیں اور آپ کی تربیت، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا استقبال فرشتوں نے کیا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو لوگوں نے گواہیاں دی ہیں، کیونکہ انسانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے جو میت چلی جاتی ہے، جیسے ایک صحابی جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، ایک میت گزری تو آپ نے کہا کہ آمین، دوسرے میت گزری تو آپ نے پھر بھی کہا آمین. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ تم زمین پر لوگوں کے جو میت جاتی ہے اس کے گواہ ہو. ایک ڈیڈ باڈی کی صحابہ نے تعریف کی تھی کہ وہ بہت اچھا تھا، تو اللہ نے اس کی وہ گواہی لوگوں کی قبول کر لی، اور ایک کی لوگوں نے جو ہے وہ اس کی برائی بیان کی تھی. تو کہا کہ لوگوں تم زمین پر جو ہے وہ اللہ کے گواہ ہو. تو مجھے اور آپ کو امت اللہ خالہ جان کی وفات کے موقع پہ اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنی نیتوں کا، اور اسپیشلی یہ کہ میرا اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہے. میرے والدین ہوں یا میرے شوہر کے والدین ہوں، وہ جنت ہے ہماری، ہم مل جل کر رہتے ہیں. تو جنت کے کمانے میں ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے، ہمیں پورا زور لگا دینا چاہیے. کسی کو گھر ملا حصے میں اور کسی کے پاس دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں اور کسی کے پاس دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی. آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف کاغذ پہ لکھا ایک لفظ ماں رہنے دیا، صرف کاغذ پہ لکھا ایک لفظ ماں رہنے دیا. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. تو ایسے لگتا ہے کہ پھر آنکھیں ترستی ہیں، پھر آہٹ سے گماں ہوتا ہے، اور پھر لیکن لگتا ہے کہ زمانے گزر گئے، مدتیں گزر گئی کہ شاید کبھی آئے نہیں تھے وہ، یا ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو میری بہت پیاری بہنوں جو اس وقت سب موجود ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے آپ سب یہاں پہ جمع ہیں. اپنے ہمارے جو پیارے بہن بھائی جو کہ اس وقت غم میں ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعزیت کے لیے جمع ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول کرے اور آپ کی تعزیت قبول کرے. آئیے اپنی پیاری خالہ جان جو ہے، ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں. اس لیے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہترین تحفہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کا تحفہ ہے، اور ان کے جانے کے بعد رشتوں کو جوڑنے کا تحفہ ہے کہ بہن بھائیوں کو اکٹھا رکھا جائے. جیسے ماں سینٹر تھی نا، سینٹر پیس کے طور پہ سب کو اکٹھا رکھتی تھی. اب آپ میں سے وہ کون خوش قسمت ہوگا جو اپنی بہن بھائیوں کو اکٹھا کرے گا، جو فون کرے گا، جو کہے گا اچھا کوئی بات نہیں، چلو چھوڑو نا، بھائی ہے نا، بہن ہے نا، کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہ ہم آپ میں سے ہر ایک کو یہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے. تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ددھیال اور ننھیال کے رشتہ داروں کو نبھانا، ان کے وعدے پورے کرنا. یعنی وہ جس رشتہ دار کے آنے سے خوش ہوتی تھیں، وہ جو اگر کوئی صدقہ خیرات کرتی تھیں، اگر وہ کسی کے ساتھ حسن جو سلوک کرتی تھیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن سکتے ہیں. میں بھی حسن سلوک کرنے والی بن سکتی ہوں، اور پھر ان کے وعدوں کو، معاہدوں کو جو ہے وہ پورا کرنا. اور جو دعائیں مغفرت کی دعائیں ہیں والدین کے لیے، ان کو جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ یاد رکھنا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
والحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. یا رب العزت، خالہ جان آپ کی ایمانت تھیں اور ہم نے اولاد نے ان سے ایک طویل زمانے تک ان سے فائدہ حاصل کیا، اور جب تک وہ ہمارے پاس تھی دنیا میں تو سب اس سے بہت خوش تھے، ہم بہت خوش تھے، اور جب وہ دنیا سے چلی گئیں تو اب بھی ہم بہت خوش ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، اور اسلام ہمارا جو ہے وہ دین ہے. یا رب العزت، آپ کی ایمانت اب آپ کے سپرد ہے، اور یا رب العزت آپ ہم سے زیادہ ان سے پیار کرنے والے ہیں. آپ نے ان کو دنیا کے دکھوں سے نجات دے دی. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. یا رب العزت ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجئے اور ہمارے جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دیجئے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده. یا رب العزت آپ ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دیجئے اور بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، جو موجود ہیں زندہ ہیں ان کو بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی. اے اللہ، ہم میں سے جسے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسلام پر موت دے. یا رب العزت جیسے خالہ جان اب دنیا سے چلی گئیں اور اہل خانہ جو غم میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، ان کی جدائی میں ہیں، یا رب العزت اہل خانہ کو ان کے ثواب سے محروم نہ کرنا. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد. یا رب العزت ہم اپنے دامن کو اٹھا کر، ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ خالہ جان کی مغفرت کر دیجئے، آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے، آپ ان کو بخش دیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے غفار، یا ستارو، یا غفارو، یا اللہ، ہم آپ کی مغفرت کے امیدوار ہیں، اور آپ کی جو مغفرت ہے اس کا دریا گناہ گاروں کی بخشش کے لیے جو ہے وہ جوش میں ہے. آپ کی رحمت کا خزانہ ہر سوال ہی کے لیے کھلا ہوا ہے. جس نے 100 قتل کیے آپ نے تو اس کو بھی بخش دیا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان جلا جلالہ. یا رب العزت
اے خالق کائنات، تیری ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ ہم آپ سے آپ کی رحمت اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ آپ ان کی زندگی بھر کی جو محنت مزدوری ہے، جو انہوں نے صبر اور شکر سے اپنی ذمہ داری کو شوہر کے جانے کے 25 سال بعد تک وہ اس کو ادا کرتی رہیں، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ یا رب العزت، آپ ان کو جنت الفردوس دے دیجئے، ان کو انعمت علیہم کا ساتھ دے دیجئے، ان کو بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنت الفردوس میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے وہ جمع کر دیجئے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافیها واعف عنها واکرم نزلها۔ ان کی بہترین قبر میں مہمان نوازی کیجیے، ان کی نیک اعمال، ان کا صدقہ خیرات اور ان کی مہمان نوازی، ان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی ساری جو عبادات ہیں وہ قبر میں ان کے دائیں بائیں پائنتی اور سرہانے جو ہیں وہ ان کی محافظ بن جائیں۔ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، ان کو صبح شام قبر میں جنت کا نظارہ کروائیے۔ ووسع مدخلہ ووسع مدخلہا، اور ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے۔ جیسے مشرق اور مغرب میں دوری ہے، فاصلہ ہے، اس طرح سے ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، اس سے بھی بڑھ کر۔ وغسلها بالماء والثلج والبرد، اور ان کو دھو دیجئے پانی سے، اولوں سے۔ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور ان کو ان کی خطاؤں سے ایسے پاک صاف کر دیجئے جیسے کہ برف ہوتی ہے، جیسے کہ کپڑا دھل کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهَا، وہ رزق حلال کی تلاش میں اور رزق حلال کا لیسن اور سبق دیتی رہیں یا رب العزت۔ اور وہ آپ کے جو بھی آپ کی دیوی نعمتیں تھیں اس پہ وہ شکر گزار رہیں، ان کو دنیا کے گھر سے اچھا گھر عطا کیجیے۔ جیسے بی بی آسیہ دعا کرتی تھی نا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ جنت میں خوبصورت محل بنا دے، تو ان کے لیے بھی جنت میں خوبصورت محل، دنیا کے گھر سے اچھا گھر۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهَا وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهَا وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَعِزْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ یا رب العزت، امت اللہ خالہ جان وہ آپ کی غلام تھیں، اور وہ دنیا میں گواہی دیتی تھیں کہ لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدک، کہ اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ توحید پرست تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ہادی اور رہنما کے مانتی تھیں۔ اگر وہ نیک اور متقی تھیں، فزد فی احسان، تو ان کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیجئے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهَا، اگر وہ خطا کار تھی، گناہ گار تھی، تو ان کی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیجئے۔ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهَا، ان کی اولاد کو ان کے جانے کے بعد کسی آزمائش اور فتنے میں مت ڈالیے گا۔ ان کے نسلیں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور آگے ان کی جو نسل ہے، ان کی نسلوں میں جو ہے امت محمدی کے پیروکار پیدا کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے، ان کی نسلوں کو متقیوں کا امام بنائیے، ان کی نسلوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا رب العزت، ایک ایسا پروفٹ ان کو ملتا رہے کہ ان کے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اور خالہ جان اصبح فقیراً الی رحمتک، وہ آپ کی رحمت کی فقیر ہو گئیں، محتاج ہو گئیں۔ وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا من عذابها، آپ ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہیں۔ تخلیٰ من الدنیا وأہلها، دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کان ذاکیا فزکیہا وان کان مخطئا فاغفر لها۔ اللہم لا تحرمنا اجرا، آپ ان کے اجر سے اہل خانہ کو محروم نہ کرنا، اور ان کے جانے کے بعد اہل خانہ کو جو ہے وہ گمراہ نہ کرنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب العزت سب کے والدین پر رحم کر، بچپن میں انہوں نے ہمیں بہت محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ اور پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کے انہوں نے ہمیں پالا پوسا۔ یا رب العزت ہم سے اپنے والدین کی خدمت میں بہت کمی اور کوتاہی ہو گئی، اور خالہ جان کی اولاد میں سے جنہوں نے ان کی خدمت کی، بہو نے، بیٹے نے، پوتے پوتیوں نے، بیٹیوں نے، بیٹوں نے، بہوؤں نے، نواسوں نے، نواسیوں نے، دامادوں نے، جو بھی رشتہ دار تھے جنہوں نے جو خدمت کی، یا رب العزت آپ تو بہترین قدردان ہیں، آپ ان کی خدمت کو قبول کر لیجئے، آپ ان سے راضی ہو جائیے، آپ ان کے بچوں کو ان کا مطیع رکھیے، اور ان کے بچے ان کی قدردانی کرنے والے بنیں، اور ان کی نیکی کا جو اثر اور رنگ ہے دنیا میں نظر آئے، کہ اور مثال بنا دیجئے، اور جن سے ان کی خدمت میں کمی رہی، خالہ جان کی خدمت میں کمی رہی، جن اولاد میں سے جس سے بھی دور ہونے کی وجہ سے، جیسے ہما شادی کے بعد یا اور بیٹیاں دور تھیں یا جو بھی رشتہ دار دور رہے اور اس وجہ سے خدمت نہ کر سکے، تو یا رب العزت آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کا معاملہ کیجئے۔ فون کرنے میں اگر کمی کوتاہی ہو گئی، ان کی پیسے سے مدد کرنے میں یا ان کی خدمت کرنے میں، تو ان سب کو معاف کر دیجئے۔ اور یا رب العزت یہ جو خالہ جان کے لیے میں دعا کر رہی ہوں، جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں، ابھی سن رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے بعد میں، سب کے والدین کے لیے یہ دعائیں قبول کر لے، ہمارے والدین کے لیے بھی اور ہمارے شوہروں کے والدین کے لیے بھی، ہماری بہوؤں کے والدین کے لیے بھی اور ہمارے دامادوں کے والدین کے لیے بھی، تو ہمارے ساس سسر، ہمارے والدین، ہمارے دادی دادا، نانی نانا، اور ہمارے دادا پردادا اور نانا پر نانا، اور ہماری جو جد امجد ہے، سب کے لیے، اور جو آگے جو نسلیں آ رہی ہیں سب کے لیے یہ مغفرت کی دعا جو ہے وہ قبول کر لیجئے۔ اِنَّا لِلَّهِ مَا آخذ، جو کچھ بھی ہے جو لے لیا اللہ نے وہ اللہ کا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے کہنا سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اور جب کوئی چیز پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو کر ختم ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، کپڑا پھٹ جائے تو یاد آتا ہے، گھر جس میں رہتے ہیں اور جب وہ ہم اس کو چھوڑنا پڑے اس گھر کو تو ہم مس کرتے ہیں، اور یہ رشتہ اتنا خوبصورت رشتہ، مدتوں ہم ساتھ رہے، اور یہ کون جا رہا ہے میری دنیا چھوڑ کر، آنکھوں نے رکھ دیے ہیں سمندر نچوڑ کر۔ تو یا رب العزت اے اللہ تو اپنے اس فیصلے پہ ہم سب کو راضی کر دے، جن پیارے رشتوں کو آپ نے ہم سے لیا ہے، وہ کسی کا بیٹا اور کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، جو بھی پیارے ہمارے دنیا سے چلے گئے، آپ کی امانت تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ مَا آخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جو آپ نے دیا وہ بھی آپ کا تھا، جو آپ نے لیا وہ بھی آپ کا تھا، اور یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سی اموات ہوئی ہیں ہر روز، اور بہت اموات سننے کو آئی ہیں، پیارے دنیا سے گئے ہیں، اور جو بھی کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، جیسے خالہ جان یا اور لوگ بھی، تو یا رب العزت ان کو شہادت کا درجہ نصیب کیجیے، کیونکہ کوئی بھی وبائی بیماری سے جو دنیا سے جاتا ہے تو بلوڈ پروفٹ نے اسے شہادت کی خوشخبری دی ہے، تو یا رب العزت آپ ان کو شہادت کا درجہ دے دیجیے، اور وہ لوگ جو کہ اس موقع پہ پہنچ نہیں سکے اور جو رشتہ دار ہیں سب کو صبر جمیل عطا کیجیے۔ یا رب العزت ہم اپنے دامن کو اٹھا کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ انت الغفار، انت الستار، یا خالق، یا مالک، یا اللہ اغفر لنا وارحمنا، سب کی بخشش کر دیجئے، سب پر رحم کیجئے۔ حسبنا اللہ نعم المولا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یا رب العزت ہم آپ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم، یا حی یا قیوم یا اللہ۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا. یا رب العزت ہمیں شکر گزار بنا لے. رب اجعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رحابا لکا متوعا الیکا مخبتا الیکا اواہا منیبا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی فثبت حجتی واہد قلبی فسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. یا رب العزت ہم آپ سے وہ دعا کرتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے بلیوڈ پروفٹ کو سکھائی. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم أنت ربي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب العزت یہ کووڈ-19 کی جو آزمائش ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے جس سے پوری دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں ہے، اے ہم غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والے یا رب العزت اس وبا سے سب کو نجات دے دے. یا رب العزت اس کے علاج میں شفا رکھ دے، اس متعدی مرض سے سب کو بچا لے. اے بیماروں کو شفا دینے والے جو ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، اس وقت انسانیت تڑپ رہی ہے، ہسپتال بھر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ بے بس ہیں اور رو رہے ہیں. بعض کے پاس علاج کی سہولت ہے اور بعض کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اے سب کی اے وہ رب جو کہ پتھر میں بھی کیڑے اور چیونٹی کو کھلاتا ہے، اے وہ رب جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، تو اس تکلیف سے، بیماری سے انسانیت کو نجات دے دے. تو ہم میں سے کسی کے گناہ کی سزا دوسروں کو نہ دے، کیونکہ یہ جب وبائیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ جب سوسائٹی میں اور دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اوقات ان گناہوں کی سزا کے طور پر جو ہے وہ ایسے مرض جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے. تو مٹی کی چٹکی پر شفا دینے والے رب، آپ اس بیماری سے ساری انسانیت کو نجات دے دے، ساری دنیا کو نجات دے دے، اور جو اس کا علاج جو ہے اس میں شفا رکھ دے. یا رب العزت سارے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. ہمارے بچوں کی تربیت ہم سب کے لیے آسان کر دے، ان کی پڑھائیوں میں ان کو پاس کر دے، ان کو لائق بنا دے، ان کا پڑھائی میں دل لگا دے. مسلمانوں کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، یا رب العزت
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں بہت لائق ہوں اور وہ دنیا میں اور آخرت کے لحاظ سے دونوں طرح بہت کامیابی حاصل کریں، اچھے عہدوں پہ آئیں، اسلام کا نام روشن کریں، پڑھائی میں کامیاب ہوں۔ یا رب العزت ہماری نوجوان نسل کی نگاہوں کی حفاظت کر دے، آنکھوں میں حیا دے دے، دل کو ایمان سے بھر دے، ہماری نوجوان نسل بھی اور ہماری بھی، ہمارے شوہروں کی، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، سب کی آنکھوں میں حیا دے دے۔ یہ کووڈ-19 اور یہ جو سوشل میڈیا اور یہ جو گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، طلاق، مسائل، مار پیٹ اور ادھر ادھر جو دل لگانا اور گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، بیماریاں ہیں، مسائل ہیں اور جاب کے مسئلے ہیں، بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مسافرت میں گھر دینے والے، ان کے لیے شادی کا انتظام کرنے والے، ان کو رزق حلال دینے والے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم فقیر ہیں اور ہم اپنے دامن کو پھیلا کر آپ سے درخواست کرتے ہیں، اور جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے۔ بہت سے لوگ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی ہاسپٹل میں ہیں، پریشان ہیں، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کچھ لوگوں کے کیس کورٹ میں ہیں، کچھ لوگ یہ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے دور ہیں اور مل نہیں سکتے رشتہ داروں سے، بوڑھے ماں باپ ہیں، اولاد ہے انتظار کر رہی ہے۔ یا رب العزت یہ وہ جو نعمتیں تھیں کہ ہم آیا کرتے تھے، ہم جہاز میں جایا کرتے تھے، ہم رشتہ داروں کو ملا کرتے تھے، وہ جو ہماری آپس میں ہم حق کرتے تھے، ہم ایک دوسرے اپنے رشتہ داروں سے ملتے تھے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے، اب جو یہ دوری ہو گئی ہے، اب جو آزمائش سے ہم سب گزر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ یا رب العزت تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، اور فلسطین، کشمیر، پاکستان، ہندوستان، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، دنیا بھر میں جو مسلمان ہیں، یا رب العزت ان کی حفاظت کر، فرانس کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کی حفاظت کیجئے، دین اسلام کا نام روشن کیجئے، اور جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو بھی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، جو بھی ادارے ہیں، جو بھی مسجدیں ہیں، ان کی حفاظت کیجئے، اور یا رب العزت اور جو لوگ دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں ان خوش قسمت لوگوں میں ہمیں شامل کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب العزت یہ سب کے حق میں یہ دعائیں جو ہیں وہ قبول کر لیجئے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔